اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ صدق اللہ ومولانا العظیم۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بارک وسلم وصل علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے حساب شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں زندگی کے وہ لمحات عطا کیے کہ ہم اپنی جبینیں رب کے حضور جھکا کر اس رب کی عبادت کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم بار بار ہماری جبینیں اپنے سجدوں کے لیے پسند فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی اور پکی غلامی عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 9 تک، آیت نمبر 8 تک ہم نے گفتگو کی تھی۔ انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 9 پر گفتگو ہوگی۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ میں نے آیت نمبر 9 کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ یہ دغابازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے، دراصل کسی کو دغا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اور انہیں شعور نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے، معاذ اللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ ان کے دلوں میں کچھ اور ہے، ان کی زبانوں میں کچھ اور ہے۔ یہ بظاہر زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن اصل میں یہ ایمان نہیں لائے، یہ جھوٹ اور فریب کرتے ہیں، اور اس جھوٹ کی وجہ سے، اس فریب کی وجہ سے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا اور ہمارے لیے کوئی حکم نہیں آیا جو گرفت ہو، تو ہم نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے۔ اور یہ صحابہ اکرام کے درمیان بظاہر یہ اسلام کا لباس بھی پہنتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، اور بظاہر یہ دین پر چلتے تھے، لیکن اصل میں ان کے دلوں میں کچھ اور تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے،
اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیا مگر اپنے آپ کو دیا۔ اللہ نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اصل میں یہ دھوکہ صرف اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس بات پر کہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ ان کے دل میں یہ بیماری تھی کہ بظاہر یہ کچھ اور کہتے تھے اور اندر سے یہ کچھ اور تھے۔ بظاہر یہ مومن لگتے تھے لیکن اندر سے یہ کافر تھے، اور ان کے اندر ہر قسم کے فساد اور ہر قسم کے بیماریاں اندر ان کے دلوں میں موجود تھی، اور ان کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ حبیب آپ انہیں دعوت دیں یا نہ دیں، ان کے لیے برابر ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب وجہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے دلوں میں جو بیماریاں تھی بظاہر تو یہ دیکھنے میں اور تھے، اندر سے یہ کچھ اور تھے، تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور پھر فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس بات پر کہ یہ جھوٹ کہتے تھے۔ یہ کہہ رہے تھے جب مسلمانوں کے پاس آتے تو آ کر کہتے کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ اپنے مشرکوں میں جاتے، اپنے کافروں میں جاتے، اپنے منافقوں میں جاتے، تو ان سے جا کر یہ کہتے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہنسی کرتے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اصل میں ہم ایمان نہیں لائے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اللہ نے یہ کہا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ پھرتے ہیں، ہم نے ان کو دھوکہ دے دیا ہے۔ کیونکہ جب مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا تو ان کو بھی حصہ ملتا تھا، اور انہوں نے کچھ لمحات کے لیے، کچھ دیر کے نفع کے لیے اپنے آپ کو اخروی دائمی عذاب میں مبتلا کر لیا۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے، بس جو سنا سمجھا اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں منافقوں سے بھی محفوظ فرمائے، ہمیں مشرکوں سے بھی محفوظ فرمائے، اور ہمیں کافروں سے بھی محفوظ فرمائے، ہمیں جھوٹوں سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ کریم ہماری مدد فرمائے، اور ہم جو چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں اللہ کریم ہمیں اس کو آگے بھی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے علم میں، عمل میں، مال میں، جان میں، اولاد میں، عزت میں آبرو اور رحمت برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ کریم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔
اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔